بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے زین مختار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں روزانہ آپ کے لیے جو معلومات، انفارمیشن اور خبریں لے کر آتا ہوں وہ آپ کو نہ صرف پسند آتی ہیں بلکہ آپ کی بھی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں۔ آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ان ویڈیوز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ یہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ میں جو اس پلیٹ فارم پہ نیا ہوں میں اس میں مزید آگے جا سکوں اور آپ لوگوں کے لیے جو یہ خبریں ہیں ان کو لے کر آیا کروں آپ لوگوں کے سامنے۔ آج بہت ساری ایسی خبریں ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ممبرز نے پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کی ہوئی تھی، وہ اوپن لیٹر بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اعظم سواتی صاحب جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو ان کی کچھ ٹویٹس جو انہوں نے کی تھی ان کے اوپر گرفتار کیا گیا تھا، اور پہلے وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں تھے، اس کے بعد ان کو بلوچستان میں ان کے اوپر 5 مقدمات دائر کیے گئے تھے، 5 ایف آئی آرز تھیں۔ تو بلوچستان ہائی کورٹ نے وہ قواش کر دیے، ختم کر دیں وہ تمام ایف آئی آرز، اور یہ بھی کہا کہ اب ان کے اوپر مزید کسی قسم کی کوئی بھی ایف آئی آر اس صوبے کے اندر درج نہ کی جائے۔ ابھی یہ بات ہوئی تو اس کے فوراً بعد ہی ان کو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ود ان 1 آور جو ہے ان کو سندھ پولیس جو ہے وہ اریسٹ کر کے لے کے گئی۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کشمور کے اندر 2 مقدمات درج ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور متعدد جگہیں ہیں جہاں پر ان کے اوپر مقدمات درج ہیں۔ مقدمات کی نوعیت یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اداروں، خاص طور پر پاکستانی فوج اور پاکستان کے چیف آف دی آرمی سٹاف جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے بارے میں جو باتیں کہیں، اس سے پاکستانی عوام کا ہی دل آزاری ہوئی، بلکہ لوگوں کے اندر نفرت پھیلانے کی اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس کو لنک کیا ہے۔ آج 10 دسمبر ہے، اور 10 دسمبر آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا دن منایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، تو اس چیز کے بارے میں ایک توجہ دلاؤ کی کہنا چاہیے کہ جہاں تک رہے گی اعظم سواتی صاحب کی بات، میں 2-3 چیزیں آپ کو اس سے الائڈ انفارمیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ بھی بتاتا چلوں کہ سی ڈی اے جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جو اسلام آباد اور اسلام آباد سے ملکہ تمام جو علاقے ہیں نہ صرف ان کی دیکھ بھال کرتی ہے بلکہ ان ساری چیزوں کو جو کچھ اس علاقے میں ہوتا ہے اسلام آباد میں اس کو مانیٹر بھی کرتی ہے۔ تو انہوں نے اعظم سواتی صاحب کے جو فارم ہاؤسز ہیں، یہ یاد رہے کہ جو بنی گالا سے ملکہ علاقہ ہے وہاں پر بہت فارم ہاؤسز ہیں، اور ہمارے کافی سارے سیاستدان اور جو عمراء ہیں ان کے وہاں پہ فارم ہاؤسز ہوتے ہیں۔ تو اعظم سواتی صاحب کے بھی وہاں پر 3 فارم ہاؤسز ہیں، اور اعظم سواتی صاحب آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بڑے امیر آدمی ہیں۔ یہ وہی اعظم سواتی صاحب ہیں کہ ان کے فارم ہاؤس کے جو جگہ ہے وہاں پر ایک عام آدمی جو ہے وہاں کا رہائشی جو ہے اس کے کچھ جانور داخل ہوئے تھے، اور پھر اعظم سواتی صاحب کے گارڈز نے اس کے اوپر بڑا تشدد کیا تھا، اور اس بات کی جو ہے وہ خبر کا نوٹس لیا تھا پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، اور پھر اعظم سواتی صاحب کو کورٹ میں بلایا اور ان کی سرزنش ہوئی، اور اس بات پر ان کی وزارت بھی گئی اور پھر ان کو پیچھے بھی ہٹنا پڑا۔ تو اعظم سواتی صاحب بھی اپنے دن کے اندر یعنی بیک ان دا ڈے بڑے مطلب ہے کہ وہ ظلم مظالم بھی کرتے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بڑی کلین ہینڈڈ آئے ہیں۔ اگر وہ تہجد پڑھتے ہیں، یہ سب لوگوں کی پرائیویٹ زندگی کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی اپنی پرائیویٹ لائف میں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، ہمیں اس کو نہ ڈسکس کرنا چاہیے اور نہ ان چیزوں کے اوپر جج کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے۔ اعظم سواتی صاحب نے پاکستان کے اداروں کے بارے میں جو کچھ باتیں کہی ہیں وہ میرے لیے تو کم از کم ناقابل قبول ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ غصے کی تھی، اگر غصے کی بھی تھیں تو ایک بار جب یہ سب کچھ ہو گیا تھا تو اس کے بعد اس سلسلے کو روکنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال سی ڈی اے کا کہنا یہ ہے، ان کی جو فارم ہاؤسز ہیں ان کے اوپر نوٹسز بھی لگ گئے ہیں، اور ان کو گرانے کے بارے میں جو ان کی جو اللیگل تعمیرات ہیں ان کو گرانے کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے۔ سی ڈی اے کہتا ہے کہ جی 2016 میں ہم نے سب سے پہلا نوٹس دیا تھا، پھر اس کے بعد 2018 میں ہم نے نوٹس دوسرا دیا، اور 2018 کے نوٹس کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ اس وقت حکومت میں آتے ہی سب سے پہلا ایک کام ریگولرائزیشن کا ہمارے پیارے کپتان نے کیا کہ سب سے پہلے جو ان کا اپنا بنی گالا والا گھر ہے اس کو ریگولرائز کروایا تھا۔ تو شاید اسی وقت تقریباً 2018 میں یہ کام بھی ہوا جب اعظم سواتی صاحب نے اپنے ان فارم ہاؤسز کے اندر یہ تعمیرات کی تھی۔ بہرحال یہ اعظم سواتی صاحب سے ریلیٹڈ تو یہ انفارمیشن تھی جو آپ لوگوں کو دے دی۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری انفارمیشن جس کا اس میں ذکر
ذکر بھی میں نے کیا تھا. آج 10 دسمبر ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا دن ہے, اور یہ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 10 دسمبر 1948 کو جو ہے یہ یونائٹڈ ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے UDHR, یہ ایک جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کے اندر. اور یہ بتاتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے اوپر بہت سارے ایسے مظالم تھے جو سامنے آئے. مختلف ملکوں کی افواج نے, خاص طور پر جرمنی کی فوج نے, ہٹلر کی فوج نے جو مظالم کیے, ان تمام کی سزائیں ملنی تھیں, اور انسانی حقوق کی جو پامالی ہوئی تھی, تو اس سلسلے میں آنے والے دور کے لیے یہ میک شور کیا گیا اس چیز کو. تمام اقوام نے جو یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ کا حصہ اس وقت تھیں, انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی چارٹر, اس طرح کا کوئی ریزولوشن لائیں جو ہمارے پوری دنیا کے لیے ایک یونیورسل ہو, اور تمام جو انسانیت ہے اس کے حقوق جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. آگے آنے والے سالوں کے اندر پھر اس چیز کے اندر مزید ڈیولپمنٹ ہوئی, کیونکہ دیکھیے اس میں جنگ سے جو لوگ افیکٹ ہوتے ہیں یا وہ لوگ جن کی جانیں چلی جاتی ہیں, پھر اس کے اندر بچے اور عورتیں اور بوڑھے اور بہت ساری ایسی چیزیں. ہم اگر اپنے پاکستان کا ذکر کریں تو ہمارے پاکستان کے اندر بھی انسانی حقوق کی بہت ساری پامالیاں ہو رہی ہیں. یہاں پر ٹرانسجنڈر حقوق جو ہیں ان کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. حالانکہ اس میں صرف ہمیں تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی بات کو سننے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح جو چائلڈ لیبر کا ایشوز ہیں وہ بھی پاکستان میں ہمارے سامنے ہیں. پھر خواتین کے ساتھ جتنی زیادتی ہوتی ہے, یہ بھی ہیومن رائٹس کے اندر اس طرح میں ان چیزوں کو کنیکٹ کر رہا ہوں, بیکاز آپ دیکھیں تو ہمارے اس ملک کے اندر ابھی بھی ہماری اعلیٰ عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہیں جہاں پر دن دہاڑے خواتین کو, لڑکیوں کو قتل کیا گیا ہے, اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں پاکستان کے اندر بھی اویئرنیس کے لیے بہت ساری تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے UN کے بعد, اقوام متحدہ کے بعد ایک ایسا ادارہ ہے جو انسانی حقوق کے بارے میں نہ صرف چیزیں اجاگر کرتا ہے بلکہ انسانی حقوق کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں امپروو کی جانی چاہیے وہ بھی بتاتا ہے. پاکستان میں جیسا کہ میں نے کہا, اور پاکستان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, چاہے وہ ہندوستان ہو یا بنگلہ دیش ہو, جتنے بھی ایسے کنٹریز ہیں جو آزاد ہوئے برطانیہ سے یعنی کلونیل راج کے نیچے تھے, ان کے اندر کوئی انسانی حقوق کی کوئی اچھے ریکارڈ نہیں ہے. تو وقت اب اس چیز کی طرف جا رہا ہے کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں, مہذب معاشرہ کہلانا چاہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم انسانی حقوق کی نہ صرف پاسداری کریں بلکہ میک شور کریں, اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر ایک کے حقوق کی جو ہے وہ اچھی حفاظت ہو رہی ہے ہمارے معاشروں کے اندر. تیسری چیز جس کی طرف میں آپ سب لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں جی, وہ ہے بڑی ہی خطرناک قسم کی, اور خطرناک اس وجہ سے ہے کیونکہ IMF جو آپ کو پتہ ہے ہمارا, تو IMF کے ساتھ کچھ ایسا ساتھ بن گیا ہے کہ نظر نہیں آتا کہ شاید ہماری زندگی کے اندر بھی کوئی ایسا وقت آئے گا کہ پاکستان کا IMF سے جو ہے نا وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کھڑا چھوٹ جائے گا. میں کیا اس وجہ سے رہا ہوں بیکاز IMF کی ایک ٹیم آئی تھی اکتوبر میں پاکستان میں, اور انہوں نے پاکستانی جو وزارت خزانہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو پالیسی میکرز ان کو کہا تھا کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں, خاص طور پر جو سرکاری ادارے ہیں وہ, اور جو پاکستان کا وزارت دفاع ہے وہ, اور اس طرح کے باقی بہت سارے ادارے, ان تمام کو کسی ایک سنگل ٹیئر جو ہے اکاؤنٹ میں لے کے آنا چاہیے. اور اس اکاؤنٹ کا ان لوگوں نے نام بھی کہا کہ سنگل ٹیریٹری اکاؤنٹ کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک سنگل اکاؤنٹ ہو اور اس کے اندر یہ سارے پیسے رکھے جائیں تاکہ اکاؤنٹیبلٹی آسان ہو. آن دا فیس آف اٹ تو یہ اچھی بات لگتی ہے کہ اس سے کرپشن بھی کم ہوگی اور پتہ ہوگا کہ کس ہیڈ میں کتنے پیسے اور کہاں گئے ہیں, لیکن اس کے تھرو شاید IMF ہمارے اوپر وہ شرائط لاگو کرنا چاہ رہا ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے کون کون سے ادارے کتنے پیسے اور کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں. یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے, اس میں پاکستانی اداروں کو اور پاکستانی حکومت کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کے مفاد میں کون سی چیزیں ہیں, جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقریباً 2.9 خرب روپے پاکستانی کمرشل بینکوں میں ان تمام اداروں کے پڑے ہوئے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس سال پاکستان کی حکومت جو ہے وہ دسمبر میں, چونکہ سینٹرل بینک جو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے اس کو یہ ریٹرن کرنے ہوتے ہیں پیسے تاکہ وہ ایک اپنی جو فگر ہے اس کو جاری کرے, تو اس سال شاید پاکستانی اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ نہ کر سکے. بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ مزید آنے والے 1 سے 2 ہفتے کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی, اور اس ڈیولپمنٹ میں کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہوں گا.
تیسری چیز مزید خطرناک ہے، آج ایسی ایسی چیز سامنے آ رہی ہے، میں وہ چیزیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو پاکستان میں روزمرہ تو لوگ آپ کے سامنے بہت سارے جو ہیں تجزیہ نگار اور یوٹیوبرز اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر چیزیں آتی ہیں جس میں سیاسی پارٹیاں اور ان سے ریلیٹڈ بیان بازی اور باتیں چلتی ہیں. میں آپ کے لیے یہ تمام چیزیں اس لیے لے کر آتا ہوں کہ ان کے اوپر نظر ہونی چاہیے. یہ بھی آپ لوگوں کا حق ہے جاننا ان تمام چیزوں کا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ فیکٹس کے اوپر بیس باتیں لے کر آؤں. یہ خطرناک بات ہے جی کہ وزارت خزانہ نے ایک باقی تمام اداروں کے ساتھ مل کے ہماری جو مین منسٹریاں ہیں جس میں منسٹری آف فارن افیئرز ہے یعنی کہ ہماری خارجہ کی وزارت ہے، اس کے علاوہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA شامل ہے، اس کے علاوہ FBR شامل ہے اور بہت سارے ادارے ہیں. تو ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے. اس میٹنگ کو ہیڈ کیا اسحاق ڈار صاحب نے، اور مسئلہ جو ایک درپیش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسمگلنگ ہو رہی ہے پاکستان سے افغانستان میں، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی اسمگلنگ ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر ہم گندم، بے شک ہم ایک زرعی ملک ہے لیکن ہم گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں اور بڑے ہیوی ڈالر پرائس پہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یوریا بھی امپورٹ کرتے ہیں. اور تیسری چیز ڈالر اٹ سیلف، ڈالر خود سے. یہ تینوں کے تینوں اسمگل ہو رہے ہیں افغانستان میں، جس کی وجہ سے آپ کو میں کل کے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ بینک ہے وہ 6.7 ارب تک آ گئے ہیں. اس کے اندر بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ حصہ چین کا ہے، کچھ حصہ UAE کا ہے، تو ہمارے پاس شاید اب کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات بہت خطرناک بھی ہے پاکستان کے لیے. اور اس طرح کی یہ جو اسمگلنگ ہے اس کے بارے میں شکایت پچھلی حکومت PTI نے بھی کی تھی کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے ڈالر کرنچ پیدا کرتی ہیں تاکہ فائنینشیل جو ان کی پالیسیز ہیں وہ اچھے طریقے سے نہ چل سکیں. کیا اس کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے یہ تو پتہ چلے گا، لیکن اس میٹنگ کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اور خاص طور پر بارڈر پر ہماری فوج اور جتنی بھی ایجنسیز انوالوڈ ہیں ان کو اس میں ساتھ لیا جائے تاکہ پاکستان کو یہ جو ایک بہت بڑا نقصان اس خاص کرٹیکل وقت میں ہو رہا ہے کہ ڈالر جو ہے اس کی ایک تو اسمگلنگ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ گندم اور یوریا کی بھی اسمگلنگ ہو رہی ہے. میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، ہو سکتا ہے اس سے کچھ دوست ناراض بھی ہوں، لیکن 1979 سے لے کر آج تک افغانستان کے اپنے حالات تو جیسے بھی رہے، افغانستان کے تو حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے، پچھلے 100 سال کی تاریخ پڑھ لیجئے، لیکن افغانستان کی وجہ سے پاکستان کا بہت بڑا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ہم نے 40 لاکھ افغانیوں کو پالا اور آج حال یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہی ہمارے ملک کے اندر جو کچھ انسٹیبلٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کابل کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 2 ہفتے پہلے ہمارے نازب الامور کی جان کے اوپر حملہ کیا گیا اور ہمارے بہادر فوجی نے ان کی جان بچائی، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر پاکستان حکومت جو ہے وہ مزید سوچ رہی ہے. اس کے بعد جی چلتے ہیں میاں مٹھو کے اوپر. میاں مٹھو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے ہوں گے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں میاں مٹھو کون ہے اور کیا ہے. یہ جی ایک پیر صاحب ہیں، پیر میاں عبدالحق ان کا نام ہے، تعلق ان کا سندھ سے ہے، اور برطانوی حکومت نے ان کے اوپر لگائی ہے پابندی کہ نہ صرف یہ برطانیہ آ جا نہیں سکتے بلکہ برطانیہ کی حکومت یا برطانیہ میں کسی بھی شخص کے ساتھ کسی قسم کا نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ان کے اوپر ایک پوری پابندی لگائی گئی ہے. وہ پابندی کس وجہ سے لگائی گئی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میاں مٹھو صاحب جو ہیں یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے 2012 میں ایک خاتون تھی، ہندو خاتون رنکل کماری، ان کی فورسڈ یعنی کہ ان کو جو ہے جبرن مسلمان کیا اور اس کے بعد ان کی ایک مسلمان سے شادی کروائی، اور اس سال بھی ایک ایسا ہی کیس سامنے آیا. تو یہ بڑے نوٹوریس ہیں اس معاملے میں اور یہ کہتے ہیں جی کہ میں تو کسی کو جبرن مسلمان نہیں کرتا. تو آج ان کے اوپر میاں مٹھو صاحب کے اوپر بھی برطانیہ نے پابندی لگائی ہے. یہ بات اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ برطانیہ نے آج بہت ساری ایسی حکومتیں جن کے اندر کرپٹ لیڈران موجود ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگائی ہے، جن کی تعداد تقریباً 12 کے قریب ہے. اور آگے جی پاکستان کے اندر مہنگائی کا طوفان، ہر ایک رونا رو رہا ہے، ہر ایک دوسرے کے اوپر خبر جو ہے جب بھی چلتی ہے تو وہ بات ڈال دیتا ہے. کوئی کہتا ہے جی پچھلی حکومت نے کیا تھا، کوئی کہتا ہے اس سے پچھلی حکومت نے کیا تھا. PTI نون پر ڈالتی ہے، نون جو ہے PTI پر، اور PDM کو بھی بیچ میں شامل کیا جاتا ہے. ہو کچھ اس طریقے سے رہا ہے کہ پاکستان کا جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ایک ادارہ ہے اس نے اپنے جو ہے وہ کچھ شمارے جاری کیے ہیں، اور وہ شمارے جو ہیں ان کے 2-3 پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کے اوپر جج کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کیا کس قسم کی مہنگائی ہوئی ہے. تو سال کی بنیاد کے اوپر ایئر ٹو ایئر جو انالیسز ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اس سال 30.66% مہنگائی پچھلے سال سے زیادہ ہے. کچھ تھوڑے سے فگرز ہیں جو روزمرہ کی چیزوں کے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ سب لوگ ہم غریب لوگوں کو تو بہت ہی اچھے طریقے سے اندازہ ہے، لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے دوبارہ یہ ایک ریفریش کر دیتا ہوں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کیا کہتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے جی کہ ٹماٹر پچھلے سال کی نسبت 49%، پیاز 422%، چائے 62%، دالیں 48%،
ڈیزل 64% اور پیٹرول 53% مہنگا ہوا ہے. اب ہمارے حکمران اگر اپنے تمام کیسز اور اپنی تمام پارٹی بازی اور حکومت سازی ان چیزوں سے فارغ ہوں تو انہیں ہماری ان چیزوں کا خیال آئے. اللہ کرے کہ پاکستان ایسا وقت دیکھے جس میں ان لوگوں کو ہمارا بھی خیال آئے اور ہماری ترقی کے لیے یہ لوگ سوچیں. نیکسٹ چیز جو ہے جی بڑی امپورٹنٹ ہے, اچھی خبر ہے. ہمیں ان تمام جیسی بھی خبریں آتی ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں زیادہ تر سیاسی خبریں ہوتی ہیں, لیکن یہ اچھی خبر اس لیے ہے کہ آلدو کہ فیس بک اور ٹویٹر نے پاکستان کے اندر مستقبل قریب کے اندر اپنا ایک کوئی بھی دفتر یا لائزن آفس جو ہے اس کو کھولنے کے بارے میں کوئی خاص انٹرسٹ شو نہیں کیا تھا, لیکن گوگل جو ہے اس کے کچھ نمائندے جو ہیں سنگاپور سے وہ اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھی سنگاپور میں میٹا کے آفس گئے ہیں. انہوں نے بھی میٹا کے لوگوں کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پاکستان کے جو میٹا کی مانیٹائزیشن ہے پاکستانی کریٹرز کے لیے اس کو بھی جاری کریں. بہرحال جو ہمارے وزیر ہیں, وزیر آئی ٹی امین الحق صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ گوگل عنقریب اس میٹنگ جو اگلے ہفتے ہونے جا رہی ہے اس کے بعد اپنا لیائزن آفس جو ہے وہ کھولیں گے پاکستان میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک بھی. لیکن گوگل کا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP میں انہوں نے اپنا نام اور دفتر کے لیے رجسٹریشن بھی اپلائی کر دی ہے. تو ہم ہوپ کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہے پاکستانیوں کے لیے اور پاکستانی انڈسٹری کے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہوگی, اور آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے اس سے بہت ساری اپرچونٹیز بھی پیدا ہوں گی. لاسٹ میں جی ایک انٹرنیشنل خبر میں ہمیشہ شامل کرتا ہوتا ہوں. اس بار فارمر پاکستان, مشرقی پاکستان, بنگلہ دیش کے بارے میں بات ہے. جب بھی میں بنگلہ دیش, پاکستان یا ہندوستان کی بات کرتا ہوں تو ہماری کہانیاں کچھ سملر ہی ہوتی ہیں وہاں اور یہاں. ان تینوں ممالک کے اندر جو کچھ بھی سیاست اور سیاستدان کرتے ہیں وہ کم و بیش ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو ابھی ہوا کچھ اس طریقے سے ہے کہ بنگلہ دیش کی جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں, جو موجودہ شیخ حسینہ واجد, ان کے خلاف لاکھوں کے قریب جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں, اور وہ ڈھاکہ میں تھے. اور یہ جی ایک اسٹیڈیم ہے, اسپورٹس گراؤنڈ ہے گولا باغ, وہاں پر یہ لوگ موجود تھے. جو وہاں کی پولیس ہے, ڈھاکہ پولیس, وہ کہتی ہے 30,000 کے قریب لوگ تھے, جبکہ جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے وہ کہتی ہے جی ہمارے 2 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. پورے ملک کے اندر وہاں پر بنگلہ دیش میں مظاہرے ہو رہے ہیں, اور ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جو شیخ حسینہ واجد ہیں یہ ووٹ چور ہیں اور ان کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے اور نئے الیکشنز ہونے چاہیے. شیخ حسینہ واجد, یاد رہے کہ ان کے مقابلے میں خالدہ ضیاء ہیں, ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے اور وہ بنگلہ دیش سے باہر علاج کے لیے بھی جاتی آتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ ان کے اوپر شدید بہت بڑے پیمانے پر کرپشن کے چارجز بھی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد آپ کو بڑا اچھا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کی اور ہماری پالیٹکس کچھ ایک ہی طرح کی ہے. فرق ان میں اور ہم میں صرف یہ ہے کہ ان کے ورک ایتھکس ہم سے بہت بہتر ہیں. اسی وجہ سے اس پورے ریجن کے اندر سب سے زیادہ جو ترقی جو GDP کی ہے وہ اس وقت بنگلہ دیش کی ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر, اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے شیخ حسینہ واجد کا جو جھکاؤ تھا وہ امریکہ کی طرف تھا, لیکن ریسنٹلی چائنا نے بہت ڈھیر سارے ارب ڈالر, ملٹی بلین ڈالر انویسٹمنٹس کی ہیں انفراسٹرکچر کے اندر جو بنایا جا رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر, جس کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہوں جو ناخوش ہوں اور شاید وہاں بھی کوئی سازش کا بیانیہ جو ہے وہ جنم لے لے. بہرحال یہ تمام خبریں اور انفارمیشن تھی جو آپ تک آج پہنچانا تھی. میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. کسی بھی قسم کی کوئی چینج یا تبدیلی آپ لوگ چاہتے ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. غلطی کوتاہی کے لیے معاف کیجیے گا. آپ سب سے کل ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.